لالچی کوا بریانی والا۔ باپ کی گزر جانے کے بعد رمیش نے اپنے باپ کی چکن بریانی کی دکان سنبھال لی تھی۔ رمیش کی دکان گاؤں کی بیچوں بیچ تھی، جہاں رمیش اپنے ہاتھوں سے چکن بریانی بنا کر بیچتا تھا۔ ان دنوں رمیش کا کاروبار بہت چلنے لگا تھا۔ ایک دن رمیش اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی دکان میں کئی سارے گراہک بیٹھے بریانی کھا رہے تھے۔ ارے واہ، آج بھی میری کافی کمائی ہو گئی ہے۔ لگتا ہے لوگوں کو میرے ہاتھ کی بریانی کھا کر بہت مزہ آ رہا ہے، تبھی تو ہر وقت میری دکان میں اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ تبھی آنند نام کا آدمی رمیش کی دکان میں آتا ہے۔ ارے رمیش بھائی، 2 کلو بریانی پیک کر دینا۔ آنند بھائی، بریانی تو صرف 1 کلو ہی بچی ہے، آج ساری بریانی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا چلو 1 کلو ہی دے دو۔ رمیش آنند کو 1 کلو بریانی دیتا ہے۔ آنند کو بریانی دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی راجیش اپنی دکان میں دیکھتا ہے اس کی دکان میں ساری مرغیاں بھی ختم ہو چکی ہے۔ ارے مرغیاں بھی ساری ختم ہو چکی ہے، اب میں بریانی کیسے بناؤں گا؟ چلو میں جلدی جا کر کالو بھائی سے مرغیاں لے کر آتا ہوں۔ شام ہوتی ہی رمیش دکان بند کر کے اسی گاؤں کے ایک کالو مرغی والے کے پاس جاتا ہے۔ یہ لیجئے کالو بھائی 4000 روپے، اور مجھے اچھی والی 12 مرغیاں دے دیجئے۔ رمیش بھائی، 12 مرغیوں کے 4000 روپے نہیں بلکہ 10,000 روپے لگیں گے۔ اور میں تو روز 4000 روپے میں 12 مرغے آپ سے لے جاتا ہوں، پھر آج 10,000 روپے کی کیسے ہوئے؟ وہ اس لیے کہ مرغیوں کے دام آج سے بڑھ گئے ہیں، مجھے خود اتنی مہنگی داموں میں مرغیاں ملی ہیں۔ اب 10,000 میں لینا ہو تو لو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ ارے یہ کیا، اچانک سے مرغیوں کے دام اتنے بڑھ گئے، اب میں دکان میں بریانی کیسے بیچوں گا؟ رمیش بھائی، جب مرغیوں کے دام بڑھے ہیں تو آپ اپنی بریانی کے دام بھی بڑھا لیجئے، اس سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ 5 مرغیاں دے دو۔ راجیش 5 مرغیاں خرید کر اپنے گھر آتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سویرا ہو جاتا ہے۔ تبھی راجیش اپنی دکان کے باہر ایک بورڈ لگا دیتا ہے جس پر لکھا تھا کہ اب بریانی 1 کلو 400 روپے کی ملے گی۔ یہ بورڈ پڑھ کر کئی سارے گراہک واپس وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر راجیش پریشان ہو جاتا ہے۔ شام تک راجیش کی دکان میں ایک بھی بریانی کھانے نہیں آیا۔ ارے یہ کیا، آج تو ایک بھی گراہک بریانی کھانے میری دکان میں نہیں آیا، ارے ایسا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تبھی آنند پھر سے رمیش کی دکان میں آتا ہے۔ اس کی نظر جیسی بورڈ پر پڑتی ہے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی رمیش آنند کو آواز لگاتا ہے۔ ارے کیا ہوا آنند بھائی، بریانی نہیں کھانی ہے آج؟ آپ نے بریانی کے دام اچانک سے اتنے بڑھا دی، ایسے میں کون آپ کی دکان سے بریانی کھائے گا؟ آنند بھائی، مرغیوں کے دام بڑھنے سے مجھے بھی بریانی کے دام بڑھانے پڑے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنی مہنگی بریانی باپ رے، میں تو نہیں کھا سکتا۔ آنند بھی مہنگے دام دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن گزر جاتے ہیں، پر اب تک رمیش کی دکان میں ایک بھی گراہک نہیں آیا تھا۔ اب رمیش کی بنائی ساری بریانی خراب ہونے لگتی ہے اور اس میں بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقت تھا جب میری دکان میں گراہکوں کی لائن لگی رہتی تھی، اور اب دیکھو میری دکان میں بریانی پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے، ایک گراہک تک نہیں آیا۔ چلو اب یہ بریانی تو کھانے لائق نہیں رہی، میں اسے باہر ہی پھینک آتا ہوں۔ دکھی ہو کر اپنی دکان سے بریانی اٹھاتا ہے اور باہر ایک سنسان جگہ پر وہ بریانی پھینک دیتا ہے۔ بریانی پھینکتی ہی اس کے آس پاس کوے منڈلانے لگتے ہیں اور اس کو کھانے کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے اتنے سارے کوے، مرغوں سے زیادہ تو ان کی تعداد لگتی ہے، کیوں نہ اس کی تھوڑی مہمان نوازی کی جائے، اب ان کا بریانی بنانا آسان ہے۔ اب میں کوا بریانی بنا کر اپنی دکان میں بیچوں گا، آدھا کوا ہوگا آدھا مرغا، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بریانی میں مرغا ہے یا کوا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اپنے دل میں یہ بات لے کر رمیش اس دن سے گاؤں میں کوے پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور کالو سے 2 مرغیاں لایا اور 8 کوے ملا کر بریانی بنانے لگتا ہے۔ اب رمیش نے اپنی بریانی کا دام پہلے کی طرح رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے۔ تبھی آنند پھر سے رمیش کی دکان میں آتا ہے اور وہ رمیش سے بریانی مانگتا ہے۔ یہ آپ نے اچھا کیا رمیش بھائی، بریانی کے دام پہلے جیسے رکھ دی، کافی وقت سے آپ کی بریانی نہیں کھائی تھی نا، تو دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ لائیے اب جلدی سے 1 پلیٹ بریانی دیجیے مجھے۔ تبھی رمیش بریانی آنند کو دیتا ہے۔ اب آنند فٹافٹ سے بریانی کھانے لگتا ہے۔ تبھی اس کے ہاتھ میں کوے کی ایک ٹانگ لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر آنند رمیش سے کہتا ہے،
ارے رمیش بھائی یہ کیا؟ یہ مرغی کی ٹانگ اتنی باریک کیسے؟ لگتا ہے آج کا مرغہ بہت کمزور تھا۔ ہاں آنند بھائی، آج کا مرغہ بہت کمزور تھا، اسی لیے اس کی ٹانگ بھی اتنی باریک ہے۔ کھائیے، آپ کھائیے۔ آنند وہ کوا بریانی کو گپا گپ کھانے چلا تھا۔ اچھا ہوا اس آنند کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو بریانی کھا رہا ہے وہ مرغی کی نہیں بلکہ کوے کی بنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساری بریانی کھا لیتا ہے اور رمیش کے پاس جاتا ہے۔ آش، واہ، بریانی تو بہت ہی اچھی تھی بھیا۔ کاؤ کاؤ، ارے یہ کوے کی آواز کیسے نکل رہی ہے رمیش بھائی؟ ہاں، ارے باپ رے، اس کے گلے سے تو کوے کی آواز نکل رہی ہے، کہیں یہ کوا بریانی کھانے سے تو نہیں ہوا؟ کاؤ کاؤ، ارے یہ کیا کھلا دیا مجھے؟ یہ کوے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ارے میں نے تو آپ کو چکن بریانی کھلائی تھی آنند بھائی۔ کاؤ کاؤ، تو کوے کی کاؤ کاؤ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بھیا؟ آنند جیسے جیسے باتیں کر رہا تھا، بیچ بیچ میں اس کی منہ سے کوے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آنند بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سجاتا کے پاس گھر جاتا ہے۔ سجاتا آنند کی منہ سے کوے کی آواز سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ ارے کیا کوا نکل کے آ گئے کیا؟ یہ آپ کی منہ سے کوے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ ارے جب سے میں نے کاؤ کاؤ رمیش کی بریانی کھائی ہے، کاؤ کاؤ، تب سے میرے منہ سے کوے کی آواز نکل رہی ہے، کاؤ کاؤ۔ کیا ایسا کیا کھلا دیا آپ کو اس رمیش نے؟ چلیے میرے ساتھ۔ سجاتا آنند کو لے کر رمیش کی دکان پر جاتی ہے۔ اس وقت رمیش کی دکان میں کئی سارے گراہک بڑے مزے سے بریانی کھا رہے تھے۔ رمیش بھائی، میرے شوہر کو کیا کھلا دیا آپ نے؟ سجاتا کی آواز سن کر رمیش کی دکان میں بیٹھے سارے لوگ سجاتا کی اور دیکھنے لگتے ہیں۔ جب سے میرے شوہر آپ کی دکان سے بریانی کھا کر گئے ہیں، تب سے ان کی آواز کوے کی طرح نکل رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کوا بریانی بنا کر کھلا دیا۔ کیا ہوا بہن جی؟ وہاں بیٹھے کلدیپ نام کا آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ارے باپ رے، جسے میں اتنی دیر سے چکن بریانی سمجھ کر کھا رہا تھا، وہ کوا بریانی ہے۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو بہن جی؟ کوے کی بریانی کوئی بناتا ہے کیا؟ میری دکان میں صرف چکن بریانی بنتی ہے۔ تبھی کلدیپ دوڑتا ہوا رمیش کے پاس جاتا ہے۔ وہ جیسے رمیش سے بات کرتا ہے، تبھی اس کی آواز بھی کوے کی طرح نکلنے لگتی ہے۔ کاؤ کاؤ، ارے میری آواز کوے کی طرح کاؤ کاؤ کیسے نکل رہی ہے؟ وہاں جس نے بھی کوا بریانی کھائی تھی، ان سب کی منہ سے کوے کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ سب رمیش کو مارنے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر رمیش وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کاؤ کاؤ، سجاتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو۔ کاؤ کاؤ، ہاں ہاں چلو، اب ڈاکٹر ہی آپ کے گلے سے کوے کو باہر نکال سکتے ہیں۔ سجاتا آنند کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس صبح سے کوئی پیشنٹ نہیں آیا تھا۔ ارے واہ، چلو کوئی پیشنٹ تو آیا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کو دیکھیے نا، ارے جب سے انہوں نے کوا بریانی کھائی ہے، تب سے ان کی آواز کوے کی طرح نکل رہی ہے۔ کیا کوا بریانی کھا لی؟ کیا بھائی صاحب، لوگ چکن بریانی کھاتے ہیں، مٹن بریانی کھاتے ہیں، اور آپ کہاں سے کوا بریانی کھا آئے؟ ویسے کیسی بنی تھی کوا بریانی؟ کھانے میں کیسی لگ رہی تھی؟ ذائقہ کیسا تھا؟ اچھا تھا یا بہت اچھا؟ ارے سجاتا، کاؤ کاؤ، یہ کیسے ڈاکٹر کے پاس لے کے آ گئی تم مجھے؟ کاؤ کاؤ۔ ہاں، آپ کی آواز تو پوری کوے کی طرح نکل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی کوے سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہنسنا بند کریے اور میرے شوہر کا علاج کیجیے۔ چلو اپنا منہ کھولو، تھوڑا اور بڑا منہ کھولو۔ ارے کاؤ کاؤ، اب کیا منہ کے اندر بیٹھ جائیں گے کیا؟ کاؤ کاؤ۔ باپ رے باپ، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ان کے گلے میں تو کوا اٹکا ہوا ہے۔ کیا کوا کہاں سے آ گیا؟ اب کوا بریانی کھائی ہے تو کوا ہی آئے گا نا، چڑیا تو نہیں آئے گی۔ ارے تو ان کا علاج کریے نا۔ اچھا، پہلے مجھے ان کے گلے کو کاٹ کر الگ کرنا ہوگا۔ کیا؟ کاؤ کاؤ، گلا کاٹ دو گے تو میں زندہ کیسے بچوں گا بھیا؟ نہیں سجاتا، مجھے نہیں کرنا اس ڈاکٹر سے علاج، چلو یہاں سے۔ کاؤ کاؤ۔ ارے ایسے کیسے جاؤ گے یہاں سے؟ گلا تو کاٹنا ہی ہوگا۔ تبھی وہ ڈاکٹر ہاتھ میں چھری لے کر آنند کی پیچھے بھاگتا ہے۔ آنند چلاتی ہوئی تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ارے آنند، کہاں بھاگ رہی ہو؟ یہ کیسے ڈاکٹر کے پاس لے کر آ گئی مجھے؟ یہ ڈاکٹر ہے یا قصائی؟ مجھے مار ہی ڈالے گا۔ جب میرا گلا ہی کٹ جائے گا تو میں زندہ کیسے بچوں گا بھیا؟ آنند دیکھو،
آپ نے اتنی بڑی بات کہی اور ایک بار بھی آپ کے منہ سے کوے کی آواز نہیں نکلی، اس کا مطلب آپ کا گلا ٹھیک ہو گیا؟ ارے ہاں سجاتا، میرا گلا تو ٹھیک ہو گیا، ہاں میں ٹھیک ہو گیا سجاتا۔ آنند یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ سجاتا کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس دن سے نہ تو رمیش اس گاؤں میں کسی کو دکھائی دیا، نہ ہی اس کی کوا بریانی۔